فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ موجود ہے. آپ نے تیمم، آپ جانتے جب کسی کو پانی میسر نہ ہو تو فرمایا کہ وہ جن سے زمین سے نکلنے والی چیزوں سے تیمم کرے. تو یہ تیمم کن چیزوں سے جائز؟ تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے زمین سے نکلنے والی 181 چیزوں کے نام لکھے کہ جن سے تیمم جائز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے اندر جو وزیر معدنیات ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب، اس کو 20 زمین سے نکلنے والی چیزوں کا نام نہیں پتا ہوگا. وزیر معدنیات، اللہ اکبر. انجینئر آپ کو 40 زمین سے نکلنے والی چیزوں کا بتائے گا. یہ کون تھے؟ امام احمد رضا. کیا اللہ نے ان کو خداداد صلاحیتوں سے 181 وہ چیزیں جس سے تیمم جائز، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 131 ان چیزوں کا ذکر کیا زمین سے نکلنے والی جن سے تیمم ناجائز ہے. اللہ آپ اکبر. کی علمی جو ہے وہ، حالانکہ جتنے پرانے فقہا انہوں نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا اب تک؟ زمین سے نکلنے والی 74 جن سے تیمم جائز، اور ناجائز 58، اور اعلیٰ حضرت نے 181 اور 131 چیزوں کا ذکر کیا. یہ تو ایک اعلیٰ حضرت کی تحقیق. دوسری، آپ جانتے سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے گرد گھومتی ہے محور میں، جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پورا رسالہ لکھا، اور ایک بہترین قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ترجمہ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. لنگر ڈال دیے، یعنی میخیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کھود دی، جیسے ہم شامیانے وغیرہ کو کھڑا کرتے ہیں تو میخیں زمین پر. اور اس پر تفسیر نیشاپوری میں علامہ نیشاپوری حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حذیفہ بن یمان ان کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ ان اصحاب کے نزدیک بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین یہ ٹھہری ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے آخری میں کہا اگر تم قرآن و حدیث کو نہ مانو تو صرف ایک عقلی دلیل دوں گا کہ جس زمین پر بیت اللہ ہو، جس زمین پر حضور آرام کر رہے ہو، جس زمین پر جو ہے بیت المقدس ہو، وہ زمین سورج اور چاند کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ زمین کی شان یہ ہے کہ چاند اور سورج جو ہے اس کا طواف کرتے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، گھومتے رہیں. اور پھر آپ سے پوچھا گیا زمین و آسمان کا فاصلہ، تو سب سے پہلے تو آپ نے جو بزرگوں کا طریقہ فرمایا واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. لیکن فرماتے ہیں آگے جو سب سے قریب تر مانا گیا، یہ دیکھیے بریلی کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے، سادہ سا امامہ، سادے کپڑے پہنے ہوئے، نظر کیسی؟ فرماتے 9 ارب 29 کروڑ میل ہے. 9 ارب 29 کروڑ میل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کی راہ، اور پھر اس کے آگے مستوی، اور اس کے بعد یعنی دوری اللہ جانے، پھر اس کے آگے عرش کے 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے سے دوسرے پردے تک 500 سال کا فاصلہ، اور اس کے آگے عرش، اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہاں سوچئے کہ جن کے غلاموں کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. کہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر 9 ارب 29 کروڑ میل کا فاصلہ بتا رہے ہیں، تو ان کے آقا و مولا کی علمیت کا جو ہے وہ عزیزان گرامی کیا عالم جو ہے وہ ہوگا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.